السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، میلاد پاک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بڑی خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بڑی گہری نظر ہے ان کی اسلام کے لیے اور شریعت کے حوالے سے، شرعی جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان پر جو ہے ہم میلاد پر جو ہے وہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ہمیں تمام چیزوں سے ابتر ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک خاص ذات ہے کہ اس بارے میں کہا گیا کہ آپ بولنے سے پہلے یا سوچنے سے قبل بھی جو ہے وہ بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ میں کس ذات کے حوالے سے جو ہے بات کر رہا ہوں۔ اس کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اور دانشور کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، یہ نوجوان نسل میں جو دیار غیر میں بسنے والی ہے، کس طرح اس میں سرایت ہو سکتی ہے، یا کس طرح ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت ہے، بلکہ اس کے عمل سے یہ ثابت بھی ہونا چاہیے کہ واقعی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی شخص ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو محبت کرنے والا تو ہو لیکن آپ کے دین پر عمل کرنے والا نہ ہو، کیونکہ محبت جو ہے وہ عمل کے لیے مجبور کرتی ہے، اور محبت ہی انسان کو اطاعت کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور وہ عمل یا وہ اطاعت جو جبراً کرایا جاتا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جبری اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن جو اطاعت محبت کی وجہ سے آتی ہے، وہی اطاعت اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اس لیے محبت کو ایمان کہا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہوگی تو لازماً آپ کی اطاعت کے لیے وہ محبت مجبور کرے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو آپ کا حلقہ اثر تھے، اور جنہوں نے آپ کی صحبتوں سے دین سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی نزول کو اپنی آنکھوں سے، ان مناظر کو، کیفیات کو دیکھا ہے اور کیفیات کو محسوس کیا ہے، تو ان کی محبتیں اور ان کا عمل کیسا تھا؟ وہ پھر ایسا تھا کہ جو رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے جو شخص بھی جس کسی علاقے میں گیا ہے تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ یعنی عمل کے یہ ایسے نمونے تیار کیے گئے تھے یہاں سے کہ جو جہاں پر بھی گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ علیہ السلام کا عشق اور آپ کی محبت پیدا ہوتی رہی ہے، اور اسلام کے لیے تڑپ اور اسلام قبول کرنے کے لیے جستجو ہوتی رہی ہے۔ تو آج بھی وہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو لوگ بچوں کے سینوں تک محبت کو منتقل کیسے کریں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ناآشنا ہیں ان کو محبت کی لذتوں سے کیسے آشنا کریں، یا وہ لوگ جو بالکل تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں ان کو محبت کے نور سے کیسے منور کریں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کے وہ نمونے آج بھی یہاں پر پیدا کیے جائیں۔ اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو آج بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہ نمونے تیار ہو جائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرز زندگی اپنانے والے ہوں، تو وہ نتائج آج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، عرب کے ریگزاروں میں جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ کا اظہار فرمایا ہے تو شرق و غرب سے سمٹ کر لوگ آپ کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ کیا کالے تھے، کیا گورے تھے، کیا امیر تھے، کیا غریب تھے، کیا شاہ و گدا، سارے سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ گئے۔ تو آپ کے اخلاق عالیہ کو آج بھی دنیا کے کسی کونے پر جب کوئی شخص پیش کرے گا اور وہ خود سے ان اوصاف سے متصف ہوگا تو لوگ اسی طرح سے آئیں گے یہاں پر بھی۔ اور یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کو ہمارے صوفیاء نے محفوظ کیا ہے کہ حضور سرور عالم علیہ السلام کیا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی حلاوتیں، اس کی مٹھاس کیا ہے، اور باطنی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہ سب صوفیاء نے محفوظ کی ہیں۔ اور پھر جو صوفی ہیں
یہ دنیا کے جس کونے پر جہاں پر بھی گئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی انقلاب برپا کیا ہے. ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا اور ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کے لڑائی کرنے والی کوئی تلوار نہیں تھی، بلکہ یہ کردار اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر گئے تھے. یہ ہندوستان کے سرزمین پر یہ چشتیہ سلسلے کے جو بانی ہیں، جن کے بارے میں جدید دور کے مورخین بھی کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام کا پودا لگانے والے ہیں، کہ جب وہ ہندوستان کے سرزمین پر گئے ہیں تو وہاں پر تعصبات کتنے زیادہ تھے. تعصبات کو اگر گنا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس برادری میں انسانوں کی تقسیم کتنی زیادہ کی گئی ہے. شودر الگ ہے، فلاں فلاں الگ ہے، برہمن شودر فرات، تو نفرت اس حوالے سے کتنی زیادہ تھی. لیکن آپ نے اپنے دسترخوان پہ ہر ایک کو بٹھایا ہے، مسلمان کو بٹھایا ہے، کافر کو بٹھایا ہے، ہندو اور عیسائی کو بٹھایا ہے، پارسی کو بٹھایا ہے، سکھ کو بٹھایا ہے. آپ نے کوڑ کے مریضوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. اور اسی طرح سے جو صوفیاء کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے یا دیگر سلاسل صوفیاء کے جو اکابر ہیں، وہ جہاں پر بھی گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگوں کے سینوں میں نبی اکرم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی ہے. تو آج بھی ان صوفیاء کے فیض کے جو امین ہیں وہ موجود ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجود نہیں ہیں. اور حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ان لوگوں میں سے ہی ہے کہ جو واقعی ان بزرگوں کے فیض کے امین ہیں، اور جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگوں کے سینوں میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس دنیا میں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں اس اندھیرے میں روشنی پھیلانے والے موجود ہوتے ہیں، تو ان سے وابستہ ہونا چاہیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے، بچوں کو، نئی نسل کو ان سے متعارف کروانا چاہیے تاکہ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت ان کے سینوں میں. صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک اچھے ولی کی اور ایک اچھی ہستی کی، بزرگ کی جو صحبت ہے، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو حرارت ہے، اور ایمان کو جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. یعنی 100 سالہ عبادت جو ہے، قبول مقبول عبادت جو ہے، اس سے بھی اعلیٰ اسے قرار دیا گیا ہے. اور انہی ہستیوں کے فیوز سے جو ہے آج دنیا بھر کے اندر، شرق و غرب کے اندر جو ہے اسلام بھی پھیلتا پھولتا اور دکھائی دیتا ہے. اور جس طرح آپ نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا خالی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کو ظاہر بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے جو ہے اسلام کی ایک تصویر نظر آئیں، آپ حقیقت طور پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار دکھائی دیں. لوگ آپ کو دیکھ کر مانیں کہ واقعی یہ پر امن اور پر وقار لوگ ہیں، اور یہ اسلام ہے. اسلام کے لغوی معنی بھی یہی ہیں کہ مقید کرنا، اپنے آپ کو پیش کر دینا. وہاں آپ اپنی خواہشات یا اپنی مرضی کو جو ہے وہ اسلام کے تابع لے آتے ہیں. میں ڈاکٹر مسعود رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کچھ ناقدین جو ہے، جو سوچ رکھتے ہیں، جو منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنی وسیع کثیر رقم جو ہے ان میلاد کے پروگراموں میں، اجتماعوں میں خرچ کی جاتی ہے، کسی بچی کا جو ہے جہیز لے آتے یا دوسری جو ہے وہ منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو کس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ گزند پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے برکت کے لیے ایک شعر میں پڑھ لیتا ہوں. 1000 بار بشویم دان ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے. اور جس طرح آج پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جو مومن ہے وہ حضور کا تذکرہ، حضور کا نام سن کے اس کو خوشی اور لذت معلوم ہوتی ہے. اور خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یحب اللہ ورسولہ. تو اب دیکھیں کہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو انسان کے پاس. یعنی میں آپ کے اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں، یہ میں اس کی بنیاد بیان کر رہا ہوں کہ کیوں یہ ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب ہم کوئی دنیاوی چیز کرتے ہیں، آج یہی جو لوگ اس بات پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے. بدعت کا شرعی معنی کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز اسلام کے مقابلے میں کی جائے جو غیر مشروع ہو اسلام میں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس پہ تو آپ دنیا کے خرچے کرتے ہیں، آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تو آپ بے شمار کر لیتے ہیں، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے ناک اونچی کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنے اور وہ ذات آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر و شمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، دنیا کے سورج سے میرا سورج زیادہ خوبصورت ہے، دنیا کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ آپ گھر تشریف لاتے تھے تو آپ دیکھیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہا، بے شمار آپ امام سیوطی کو دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، آپ دیکھیں شیخ امام علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کی پوری کتاب ہے اس پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو متشدد اور سخت موقف رکھنے والے ابن تیمیہ، اس کو دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعظیم کے لیے، محبت کے لیے کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے تو وہ جائز ہے۔ آپ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کو ہمارے اکابر بھی مانتے ہیں، اور دیوبند کے تو وہ پیر و مرشد تھے، تو وہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی فضول رسمیں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے جس طرح میوزک یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حقیقی تعلیمات ہیں اس پہ کوئی حرف آئے، چونکہ آپ دیکھیں کہ امام محمد جو تھے وہ بازار میں چل رہے تھے تو اپنی نگاہ نیچے کی تو ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، پوچھا کیوں مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹا محمد اس امت کا ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب رب کائنات نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں تو دوسری طرف فرمایا کہ میرے محبوب رحمت للعالمین ہیں۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں، جتنے بھی عالم ہیں دیکھیں، سب پتھروں کو جمع کر دیں تو وہ عالم جمادات بن گیا، درختوں کو جمع کر لیں تو نباتات بن گئے، پھر عالم انس اور جن اور یہ ساری چیزیں، لیکن کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کو پیدا کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے توسل سے اور رحمت کی برکت سے پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کا اسی لیے احسان جتلایا کہ یہ نعمت دے کہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ پھر رب کائنات کہتے ہیں کہ ان شکرتم لازیدنکم، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو اور میں زیادتی کروں گا۔ تو حضور کی ذات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی روشنی کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، اس کے لیے یعنی لنگر کا اہتمام کرتا ہے، جو بے گھر افراد ہیں ان کے لیے اگر گھر کا اہتمام کرتا ہے، اگر ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اگر کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، اور میں تو اس حد تک کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مہینے میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اس موضوع پر کتب ہیں وہ لوگوں کو تحفے میں دیں۔ مختلف جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں ان کی CDs، ان کی آواز میں جو اچھا پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور غیر مسلموں تک بھی ایسا لٹریچر ہم پہنچائیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جتنا بھی خرچ کیا جائے اس سے انسان کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی بناتے ہیں، زندگی میں مجھے بتائیں، وہ تو کئی دفعہ ہمارے پاس دوست مذاق کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ہر وقت کھانا پینا ملتا رہتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر سوموار کو کوئی نہ کوئی محفل ذکر ہے تو وہاں لوگ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو مثلا آج ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سوڈانی وہاں مل گئے مجھے بیٹھے ہوئے، اور ان سے گفتگو ہوئی تو ماشاءاللہ وہ کہنے لگے کہ میں قادری سلسلے کا وہاں سوڈان سے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں عقائد عالم ہمارے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا کہ شاید ہندوستان اور پاکستان، ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ اردن میں باقاعدہ دارالافتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور پھر مصر میں دارالافتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شرعی طور پر جائز ہے میلاد بنانا، اور وہاں سرکاری طور پر میلاد بنائی جاتی ہے۔ تیونس میں اس دفعہ میلاد بنایا گیا اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا جواز کا۔ ترکی میں میلاد بنایا جاتا ہے، عراق میں میلاد بنایا جاتا ہے، نائجیریا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جو ڈاکٹر قریب اللہ قبری ہیں 5 ملین مرید ہیں ان کے، اور وہ جس اہتمام کے ساتھ میلاد بناتے ہیں ایک حج کا منظر سما ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ وہ میں ایران ہو گیا ان لوگوں کا اہتمام دیکھ کے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور یہ جمعہ کی عید، تو ان لوگوں کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ جس دن عید میلاد النبی ہوتی ہے وہ نیا کپڑوں کا سوٹ پورا اہتمام کے ساتھ ہر بندہ، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا کہ سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آج، تو انہوں نے کہا کہ اس دن کا ہم انتظار کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے، بڑے
یعنی اچھا لباس پہن کے وہ آتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پورا شہر انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو میں نے وہاں دیکھی، میلاد النبی کا جلوس تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم کو بھی بناتے ہیں اور اس پہ بھی وہ اسی طرح جلوس نکالتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حقیقت میں جو لوگ اس کے غیر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اپنی باری آتی ہے، اب یہ کس حدیث میں آیا ہے یا کہاں سے آپ دلیل لیتے ہیں کہ علماء اپنے جو ہیں آپ کے، ان کے گلوں میں جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں، ان پہ پھول پھینکتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، اور جب میلاد کا جلوس ہوتا ہے تو اس وقت پھر صحابہ کے لیے وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہمیں دن رات خوشی منانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے قبلہ پیر صاحب کو۔ آپ دیکھیں کہ وہ اہتمام کرتے ہیں، آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا، میرا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ اس طرح کے فنکشن ہونے چاہیے۔ جب 12 ربیع الاول آئے، ربیع الاول کا پورا مہینہ پورے ایک جشن کا سماں ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسے نبی تھے کہ جن کے امتی ایسے ہیں جو اس قدر محبت اور تعظیم اور ادب ان کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا پیس کا، جبکہ آج خوارج دیکھیں ہر طرف دہشت گردی ہے، لوگوں کو اسلام کا جو غلط میسج ہے وہ لوگوں تک کنوے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس موقع پہ ہم اب دیکھیں کہ ہماری جو اپنی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم، اس کا ہم نے سلوگن یہ رکھا ہے کہ حبیب یجمعنا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ تو میں تمام اپنے صوفیاء اکرام سے، اپنے علماء اکرام سے، اہل سنت کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی محبت ایسی چیز ہے جو ایک جگہ جس پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں، اور اگر اہل سنت کے صوفیاء علماء یہ جمع ہو جائیں ایک جگہ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور پوری دنیا کو یہ امن دے سکتے ہیں۔ بے شک یہ جو آسمان پاک کا میلاد ہے یا جلوس ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کو جو ہے ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا جائے، ان کو میلاد کی حیثیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ہے آگہی، علم اور عرفان جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور یہ نیک مقاصد کے لیے، یعنی کہ یہ اجتماع جو ہے بین الاقوامی تناظر میں اگر اسے دیکھا جائے تو کیا جاتا ہے، کیونکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان سے جو محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہ مال کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، نہ دولت کی، نہ اولاد کی، اور نہ ہی اپنی جان کی۔ اور اس میں بڑھ چڑھ کر اگر کوئی حصہ بھی لیتا ہے یا اس کو کامیاب بنانے کے لیے یا کسی بھی طرح، میں سمجھتا ہوں پیسے کے ذریعے سے، اگر وہ فزیکلی جو ہے اس کو شامل ہوتا ہے اس میں، تو وہ سب جو ہے وہ اجر عظیم جو ہے، اجر کثیر جو ہے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں لیکن دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں لیکن دل تو ہے مدینے میں۔ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں،
یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں لیکن دل تو ہے مدینے میں۔ ایک دن میں جاؤں گا سر کے بل مدینے میں، سر کے بل مدینے میں، حسرت ہے یہی دل کی، حسرت ہے یہی دل کی، مر جاؤں مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں لیکن دل تو ہے مدینے میں۔ بڑی ایک روحانی کیفیت ہے، بڑی ہی ایک خوبصورت جو گھڑی ہے، بڑا اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے کہ ہم اس کے پیغمبر اسلام ہیں، جو سب سے افضل ہیں ہم انسانوں کے اندر اور تمام کائنات کے اندر، جن کی رحمت جو ہے وہ ہمہ وقت دکھائی دیتی ہے، ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ محبت رسول کے حوالے سے، پھر تعریف اور تعظیم رسول کے حوالے سے تاریخ اسلام سے کیا پیغام ملتا ہے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح تعریف کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی؟ دیکھیے جی، تعریف تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسے کرنی چاہیے اور کون کر سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ما ان خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اور اتنا عیوب سے پاک بنایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بنایا جیسے آپ نے چاہا ہو۔ یعنی ایک صورت بنائی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ یہ کیسے بنایا جائے تو وہ تو یہی کہے گا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک آپ نے بھی پڑھا تھا شعر، وہ بھی بزرگوں نے کہا کہ عبادت خدا بزرگ تھی قصہ مختصر۔ تو تعریف کرنے والوں نے بہت تعریف کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نعمان میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس سے نبی اکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف لکھی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم خشک ہو جائیں گے اور تعریف کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ تو ہر کسی نے اپنی توفیق کے مطابق تعریف کی ہے اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے اور پیش کرتے رہنا چاہیے۔ تو جہاں تک آپ کی تعظیم کا تعلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو فرض ہے، اور جو شخص تعظیم نہ کرے ظاہر ہے وہ فرض سے کوتاہی کرتا ہے اور بہت دور جا کر پہنچتا ہے، جہالت کی اور گمراہی کے بہت دور گڑھے میں جا کر گرتا ہے وہ۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ مقام اگر ترتیب دیکھیں تو ایمان کا درجہ سب سے پہلا آتا ہے، اور اس کے بعد تعظیم کا درجہ آتا ہے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا درجہ آتا ہے۔ اور اگر کبھی عبادت اور تعظیم میں ٹکراؤ آ جائے تو تعظیم کو ترجیح دینا پڑتی ہے اور عبادت کو مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا۔ تو عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا
اور وہ تو عبادت کے بہت زیادہ حریص تھے، وہ تو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیا نماز قضا ہو جائے، نماز کو مؤخر کر لیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا جائے. تو انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا ہے کہ بیدار کرنے میں تعظیم نہیں ہے. جی بے شک حضرت صاحب، ہمارا جو پروگرام ہے اختتام کی طرف رواں دواں ہے کہ حضرت علی مولا کائنات نے اپنی نماز قربان کر دی، صحاب نے اپنے جو قبلہ رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، تعظیم ہے، جو ان کی الفت ہے، جو ان کی عقیدت ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کائنات میں بڑی کوئی چیز بھی نہیں. اور 10 اپریل کو ناظرین جو آسٹن پارک کے اندر ہمارا جو اجتماع بین الاقوامی یورپ، برطانیہ اور میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے، سربراہ تحریک تحفظ ناموس رسالت، چیئرمین نور ٹی وی و محی الدین ٹرسٹ برطانیہ، شیخ العالم پیر محمد علاؤ الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین نیریاں شریف آزاد کشمیر کی زیر سرپرستی جو اجماع ہونے جا رہا ہے، جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے الفتوں کا، محبتوں کا جو پیغام ہے اس کو فروغ دیا جائے گا. اسی کے لیے حضور شیخ العالم یہی پیغام دیتے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ اصلاح کی طرف، اور آؤ امن کی طرف، آؤ محبت کی طرف. اس دن کے لیے جو ہے اپنی زندگیوں کا جو آپ کا مختص ٹائم ہے اس کو ضرور جو ہے اس دن کے لیے جو ہے آپ مختص بھی کریں. ہر اعتبار سے، ہر حد پہ، یعنی کہ آپ اپنے اخراجات جو پیسوں کے سمجھتا ہوں میں اس حوالے سے بھی جو ہے آپ شامل کریں تو آپ کو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دے گا. اور کسی بھی حوالے سے اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اگر آپ کسی کے لیے جو نیکی کا اگر جذبہ رکھتے ہیں یا کسی پہ احسان جتانا چاہتے ہیں تو اس پرامن اجتماع کے لیے دنیا کو جو ہے قائل کریں اور اس طرف لائیں کہ آسٹن پارک میں آئیں اور وہ نظارہ دیکھیں کہ عاشقان رسول جو ہیں کس طرح حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ و ترویج کا جو ہے حق ادا کر رہے ہیں. مجھے اپنے معزز مہمانوں ڈاکٹر مسعود رضا اور مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے جمعے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.